میرا اگلا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر اکرم ورک صاحب سے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی طرف رہنمائی کیجئے گا کہ جب بھی کوئی ایشو بنتا ہے پاکستان کے اندر کسی بھی حوالے سے، اسپیشلی سماجی لیول کے اوپر، تو اس وقت ہم فوری طور پہ انڈیا کے ساتھ نفرت اور نعرے بازی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا محب الوطن ہونے کے لیے انڈیا یا ہندوستان کی نفرت ضروری ہے؟ جی سر۔ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بات ہمیں یہ بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے۔ اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اب آپ آگے چلیے کہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ جغرافیہ تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، ہمسایہ تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انہی کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا دین مذہب ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب، مدینہ میں تشریف لائے تب، آپ کا جو سماجی رویہ ہے آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ مکہ میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نفرت کا اظہار نہیں کیا مشرکین عرب سے۔ نفرت کا اظہار ان کے عقائد اور نظریات سے بھی بڑے احتیاط کے ساتھ کیا ہے، دلائل کے ساتھ کیا ہے۔ تو نفرت نہیں کی، افراد سے نفرت نہیں کی، بلکہ نظریے کو غلط جانا ہے۔ اور سماجی جو سوشل بائیکاٹ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ نے ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے کیا تھا۔ میں اس کا ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں کہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بائیکاٹ نہیں کرتا، وہ نفرت کے بیج نہیں بوتا۔ اس کے پاس دلیل کی طاقت ہوتی ہے، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے اور اپنی بات کو اہل علم اور سمجھدار لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ قرآن نے بار بار یہ بات تدبر، تعقل، تفکر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو آپ اسی کو ذرا اپلائی کر لیں کہ ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو بھائی جب ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم اس سے نفرت کیوں کریں گے؟ اور تھوڑا سا میں آپ کو اس سے پیچھے لے کر جانا چاہوں گا کہ ہمارے ماضی کی تاریخ کیا ہے۔ کیا ہم ہندوستانی اقوام کے ساتھ ایک ہی ماحول کے اندر بیک وقت کیا ہم نے اپنا ایک طویل دور نہیں گزارا؟ 700 تقریباً 64 یعنی 7 صدیاں اور 64 سال مسلمانوں کا دور حکمرانی ہے۔ میں یہ اپنے طلباء کو توجہ دلاؤں گا کہ دنیا کے اندر آپ کو اس طرح کی کوئی، دنیا کے اندر کوئی کسی اور خطے کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ 20% لوگوں نے 80% لوگوں کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ 80% لوگوں نے 20 لوگوں کی حکمرانی، جو 20% ہے، صرف 20% ہے، تو ان کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ کس بنیاد پر کیا ہے؟ آپ یہ سمجھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے اس چیز کو بطور مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ برصغیر کے مسلمان اور اسلام اس چیز کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکیں اور پوری دنیا کو، اکثریت کو ساتھ لے کر چلنے کی، تعداد میں کم ہونے کے باوجود اکثریت کو ساتھ لے کر چلنے کی اگر کوئی مذہب، کوئی تہذیب اور کوئی قوم طاقت رکھتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور اس کا عملی اظہار مدینہ کی ریاست میں دیکھیے اور تاریخ کے ہر دور کے اندر دیکھیے، اور برصغیر اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ چونکہ سوال برصغیر کے ریلیٹڈ ہے کہ وہ ہندوستان کی نفرت بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا، میں کہتا ہوں کہ بالکل واجب ہے کہ اس طرح کے نفرت انگیز رویوں کو ختم کیا جائے اور نفرت کا کاروبار نہیں کیا جائے، محبت کا کاروبار اور محبت کو پروموٹ کیا جائے۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمیں تو اہل کتاب سے بھی، یا یہ آیت ہے نا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اس کلمہ کی طرف، اس بات کی طرف آؤ اہل کتاب جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ ایک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپروچ ہی سرے سے غلط ہے کہ ہندوستان کی محب وطن ہونے کے لیے ہندوستان کی نفرت جو ہے، یہ ہمیں نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سبق ہے جو ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ محبت کا درس ہے۔ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں،
یہی میسج ہمیں دنیا کو دینا ہے. ہمارا جو مستقبل ہے وہ نفرت پر نہیں محبت پر مبنی ہے، اور ہم اسی محبت کے پیغام کو لے کر دنیا تک جانا چاہیے. بہت شکریہ.